برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا تو ہماری تخلیق کا ایک مقصد مقرر فرما دیا کہ اس دنیا میں ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کی خاطر پیدا کیے گئے ہیں، جسے ہم توحید کہتے ہیں۔ اور توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میرے بھائیوں، جب ایک انسان کسی مشن کے لیے بھیجا جائے، کسی جنگل میں، کسی پہاڑ پہ، یا کسی دوسرے شہر، کسی دوسرے ملک بھیجا جائے، اور جب وہ اپنے مشن سے بھٹکے یا اپنے مشن میں دیے گئے اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کرے، تب اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مشن کی طرف واپس لوٹے، رجوع کرے اور اپنے اصول و ضوابط پر واپس لوٹے۔ ایسے ہی اس دنیا میں جب ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو جب ہم اپنے اس مقصد اصلی سے ہٹتے ہیں، جب ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جب ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، تب ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ گویا کہ ایک آدمی کی عبودیت، ایک انسان کی عبودیت کا کمال اسی میں ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی غلطیوں پر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ ایک انسان کی عبودیت کا کمال اسی میں ہے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی اگر دیکھیں اپنی زندگی میں تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ و انابت کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے۔ کیونکہ جب ایک انسان کوئی بھی عام سی عبادت کرتا ہے، روزانہ کی عبادت کرتا ہے، 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہے، یا کوئی روٹین کا کوئی وظیفہ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے مقصد پر کاربند ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک توبہ استغفار کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ رب العالمین کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف فرار اختیار کر رہا ہوتا ہے، اور یہی چیز اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین کثرت سے توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جو پسند فرماتا ہے اس کی محبت کا، توبہ کرنے والوں کی جب توبہ اللہ رب العالمین سنتا ہے تو اس کی محبت کی انتہا نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کس قدر خوش ہوتا ہے، کتنی عظیم فرحت اسے حاصل ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اپنی خوشی کے بارے میں بیان فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین زیادہ خوش ہوتا ہے تم میں سے کسی بھی ایسے شخص کی خوشی سے جب کوئی اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں جا کر توبہ کرتا ہے، تو اس کی خوشی اس آدمی سے کی خوشی سے زیادہ ہوتی ہے جس آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے پاس ایک اونٹ ہو
وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو، اپنے زندگی کے سارے ساز و سامان اونٹ کے اوپر باندھ رکھے ہوں، اور وہ اونٹ اس کو لے جا کر کے کسی ایسے صحرا میں روک دے جہاں آگے پیچھے 20-20 میل تک کوئی پانی نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ آدمی آرام کرنے کے لیے اپنے اونٹ سے اتر کر کسی درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے، اور اس کے بعد اس کا اونٹ غائب ہو جائے، تو کس قدر اسے غم لاحق ہوگا، کس قدر وہ یاس و ناامیدی کے عالم میں ہوگا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ شخص اسی مایوسی کے عالم میں اسی پیڑ کے نیچے اپنی موت کا یقین کر کے سو جائے گا کہ ابھی صحرا میں جو میرا اونٹ تھا، اور آپ جانتے ہیں اونٹ وہ جانور ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص قرآن یاد کرتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے تو اشد انفلات من الابل، کہ اونٹ کے اندر انفلات پایا جاتا ہے، جیسے ہی اسے محسوس ہوگا کہ میں آزاد ہوں وہ فوراً چلنا شروع کر دے گا، اور چلتے چلتے کتنا دور نکل جائے کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اونٹ بڑا جانور ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ شخص پیڑ کے نیچے مایوس اور نا امیدی کے حالت میں لیٹ جاتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ اب تو یہیں پہ مرنا ہے، یہیں پہ کچھ دیر کے بعد بھوک و پیاس سے تڑپ تڑپ کر یہیں مر جانا ہے، اسی دوران اس کو نیند آتی ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب نیند سے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہے، حتیٰ کہ اونٹ کی جو ڈوری ہے وہ بھی ابھی لٹک رہی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں میں اس کی ڈوری تھام لے۔ تو اس وقت وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں کہہ بیٹھتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا اللہ، یعنی خوشی کی شدت کی وجہ سے، خوشی کی انتہا کی وجہ سے وہ جملہ الٹ دیتا ہے، اس کو کہنا یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، انت ربی انت ربی وانا عبد، تو ہی میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کی وجہ سے اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہوتی ہے، تو ایسی خوشی جب انسان کو حاصل ہوتی ہے تو وہ جملہ الٹ دیتا ہے اور اللہ کو اپنا بندہ اور خود کو اللہ کا رب کہہ بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی فرحت کتنی عظیم ہوتی ہے، اس کی خوشی کتنی زبردست ہوتی ہے جب ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ آج ہماری چھوٹی سی بستی، یہ چھوٹی سی مسجد، اگر یہاں کے لوگ اگر یہ ٹھان لیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ تمام کے تمام لوگ اجتماعی توبہ کریں، جیسا کہ بہت ساری امتوں نے اجتماعی توبہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی امت جس پر انہوں نے لعنت کی، اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے سروں پر سایہ فکن ہو گیا، اور اس کے بعد جب حضرت یونس کی امت نے توبہ کیا تو اللہ رب العالمین کا عذاب جو ان کے سروں پر سایہ فکن تھا وہ عذاب ان کے سروں سے چھٹ جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک عذاب آتے آتے ٹل جائے، لیکن جب ایک امت نے اجتماعی توبہ کیا، مل کر کے توبہ کیا، اکٹھا ہو کر کے توبہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے اترنے والے عذاب کو بھی ان کے اوپر سے ڈال دیا۔ یہی ہوتا ہے جب ہم بارش کے لیے استسقاء کی دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی ایک لمبی فہرست پیش کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین ایسی استسقاء کی نماز کے بعد، ایسی استسقاء کی دعا کے بعد ہمیں بارش سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو یہ توبہ، یہ استغفار، جہاں یہ بندے کی عبودیت میں بندے کو کمال تک پہنچا دیتی ہے، وہیں اس توبہ و استغفار کے دنیاوی بہت سارے فوائد
بہت سارے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن پاک کے اندر ان کا جملہ موجود ہے. اللہ رب العالمین نے ان کا قول نقل کیا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا اپنی قوم سے استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ غفار ہے، بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا، بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے. استغفار کرو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو تم پر برستا ہوا چھوڑ دے گا. یرسل السماء، آسمان کو ریلیز کر دے گا، چھوڑ دے گا. مدرارا، تم پر برستا ہوا موسلا دھار بارشیں ہوں گی. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور تمہاری مال و دولت کے ذریعے سے مدد فرمائے گا. وبنین، اور تمہاری اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا. تمہاری اولاد میں فراوانی ہوگی، تمہاری اولاد میں کثرت ہوگی، برکت ہوگی، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کرو گے، بارش ہوگی اور باغات لہلہاتے ہوئے تمہارے پاس موجود ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے سامنے آگے پیچھے لہلہاتے ہوئے باغات ہوں گے. آج ترقی کی کیا علامت سمجھی جاتی ہے؟ کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، گاؤں کی کھیتی لہلہا رہی ہو، شہر میں پارک بنے ہو، وہاں بھی ہریالی لہلہا رہی ہو. تو اللہ رب العالمین اس توبہ و استغفار کے نتیجے میں دنیاوی فوائد سے بھی ہمیں سرفراز فرماتا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. پانی آپ جانتے ہیں، پانی وہ شے ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. یہ پانی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم نے دنیا کی ہر زندہ چیز کو بنایا. ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق دی ہے. اگر یہ پانی ہو تو آپ کتنے ترقی کے کام کر سکتے ہیں. غرض توبہ و استغفار کے بہت سارے دنیاوی بھی فوائد ہیں. اسی آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے امام صاحب، ہم لوگ خشک سالی اور ہمارے یہاں قحط پڑ گئی ہے، خشکی پڑ گئی ہے، ہمارے یہاں فصلیں اگ نہیں رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جاؤ تم سب کے سب استغفار کرو. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ امام صاحب، ہمارے یہاں اولاد نہیں پیدا ہوتی ہے، کئی سالوں سے ہماری شادی ہو چکی ہے لیکن ہمارے یہاں کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے. حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو. ایک شخص آیا اور شکایت کرتا ہے کہ اے امام صاحب، ہمارے یہاں ندیاں سوکھ جایا کرتی ہیں، ان میں پانی ختم ہو جاتا ہے. امام صاحب اس سے بھی کہتے ہیں کہ جاؤ توبہ استغفار کرو. کوئی آ کر کے بارش کی شکایت کرتا ہے، امام حسن بصری کہتے ہیں جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو. ان کے شاگردوں نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا امام صاحب، آخر کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی پریشانی لے کر کے آتا ہے، چاہے وہ پریشانی کسی بھی نوعیت کی ہو، چاہے وہ پریشانی کسی بھی رنگ کی ہو، آپ ہر کسی سے کہتے ہیں کہ جاؤ استغفار کرو. امام حسن بصری نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم اللہ کے بندے، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ اور پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو یہ آیت کریمہ یہ بتلاتی ہے کہ توبہ و استغفار کے کتنے سارے فوائد ہیں. عزیزان گرامی قدر، جب ہم اپنی زندگی میں توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ رب العالمین نے توبہ کا بھی حکم دیا اور استغفار کا بھی حکم دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. توبہ کہتے کسے؟ توبہ دراصل کہتے ہیں الرجوع عن معصیت اللہ الی طاعتہ مع الندم والاقلاع. توبہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے رجوع کر لینا، واپس ہو جانا اور واپس ہو کر کے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا.
ساتھ ہی ساتھ شرمندگی اور ندامت بھی لیے ہوئے ہو وہ شخص، اور اسی طرح سے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کا قلا کما کر رہا ہو، اس گناہ سے اپنا پیچھا چھڑا رہا ہو۔ بعض لوگوں نے توبہ کی تعریف کی ہے الاعتراف بالذنب امام اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک گناہوں کا اعتراف کرنا یہ توبہ کہلاتا ہے۔ تو جب ایک شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے مجبوری کی آخری حد میں ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص مجبور ہو کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس کی یہ ادا اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند آتی ہے۔ اور گناہوں کا اعتراف آپ جب دیکھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء کرام نے اللہ رب العالمین کے سامنے جب دعائیں کی اور ان دعاؤں میں اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کی تو ان کے کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا ہے، یہ ہے اعتراف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراف، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ مشہور دعا جس میں وہ فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا کافی فضیلتوں والی دعا ہے، دنیا کے ہر قسم کے ہم و غم کو دور کرنے والی دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص یہ دعا پڑھے اور اس دعا کے ساتھ جو چیز مانگے اللہ رب العالمین اس کی پوری کر دے۔ یہ حضرت یونس کی دعا، آخر یہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ۔ یہ دعا اس کا ایک حصہ توحید پر مشتمل ہے، اس کا ایک حصہ توحید الوہیت پر مشتمل ہے، جس میں انسان اعتراف کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک انبیاء کرام کے جتنے بھی توبہ کا ذکر قرآن پاک میں ہوا وہ تمام کے تمام ایسے ہی ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں رب العالمین کے سامنے۔ اور ایک بندہ جب اپنے منہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے تو وہ اپنی مجبوری اور اپنی شفافیت اور اپنی ایمانداری کی انتہا پر ہوتا ہے، اور یہی ادا اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، چاہے ہم توبہ کریں چاہے استغفار کریں، علماء کرام نے استغفار میں فرق یہ کیا ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے، چاہے وہ اپنے لیے مغفرت طلب کرے، چاہے وہ اپنے والدین کے لیے مغفرت طلب کرے، چاہے وہ کسی اور کے لیے مغفرت طلب کرے، وہ استغفار کہلاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایک انسان زبان سے بھی استغفر اللہ کہتا ہے، کبھی انسان زبان سے کہتا ہے اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے، یہ مغفرت ہے۔ اور توبہ علماء کرام کہتے ہیں دراصل توبہ نام ہے انسان کی حالت میں تبدیلی کا۔ استغفار کہتے ہیں زبان سے انسان اللہ رب العالمین کی مغفرت طلب کرے، لیکن توبہ کہتے ہیں انسان کی حالت میں، انسان کی زندگی میں آنے والی اس تبدیلی کا، جو ایسی تبدیلی ہو جو اس انسان کو بدل دے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، عزیزان گرامی قدر، کہ جب بھی ہم توبہ کے بارے میں گفتگو کریں تو توبہ کی کچھ شرطیں جان لیں کہ توبہ کی شرطیں کیا ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ استغفار کرتے ہیں، اپنے زبان سے استغفار کرتے رہتے ہیں، استغفر اللہ کہتے رہتے ہیں، بلا شبہ اس کی فضیلت ہے، اور کہیں نہ کہیں یہی کثرت سے استغفار کرنا، انسان کا کثرت سے استغفار کرنا یہی سبب بنتا ہے اس کے اندر ایک خالص اور ایک حقیقی توبہ پیدا کرنے کا۔ ایک انسان جو اپنے اندر توبہ نصوح پیدا کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے کثرت استغفار کا بھی دخل ہوتا ہے۔
لیکن اگر آپ چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں خالص توبہ آپ کی زندگی میں آئے، آپ کی زندگی میں توبہ نصوح آئے، تو اس کے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب انسان کسی گناہ کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اس کے اندر اخلاص پایا جانا چاہیے، اس کے اندر اخلاص پایا جانا چاہیے، یہ نیت پائی جانی چاہیے کہ میں اس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر، فلاں گناہ کر رہا ہوں، میری صحت گر رہی ہے، سماج معاشرے کے لوگ تانا دے رہے ہیں، میرا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے، لاؤ میں جا کے توبہ کر لوں۔ نہیں میرے بھائیوں، توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص للہیت پائی جانی چاہیے، اور اسی طرح سے دوسری شرط یہ ہے توبہ کے لیے، حقیقی توبہ جس کو توبہ نصوح کہتے ہیں، اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر ندم اور شرمندگی پائی جانی چاہیے، ندامت پائی جانی چاہیے اپنے اس گناہ کے اوپر، اس کے اندر ایسی شرمندگی ہو کہ وہ کسی اور سے کہہ نہ سکے سوائے اللہ کی۔ تو یہ شرمندگی انسان کے اندر ہونی چاہیے، تب جا کر کے اس کی توبہ نصوح بنے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ انسان جو گناہ کر رکھا ہے اس گناہ کا وہ قلع کر دے، اس گناہ سے اپنا پیچھا جتنی جلدی ہو سکے چھڑا لے۔ اگر اس نے کوئی گندی چیز لا کر کے اپنے گھر میں رکھ لیا ہے تو توبہ کرے، اور توبہ کرنے سے پہلے اس گندی چیز کو اپنے گھر سے باہر کر دے۔ اگر اس نے کسی گندے کام کا ارتکاب کر لیا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اس کام سے دور ہو جائے۔ اگر اس نے اللہ رب العالمین کی کوئی نافرمانی کر لی ہے، مثلا کسی نماز کو چھوڑ دیا ہے، تو فوراً اس نماز کو ادا کرے، پھر توبہ کرے۔ میرے بھائیوں، اگر اس نے کسی بھائی کا کوئی مال ہڑپ لیا ہے، کسی بھائی کا کوئی حق مار لیا ہے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو اس کا مال دے کر کے، اس کو اس کا حق دے کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ یہ تیسری شرط معمولی نہیں ہے، یہ آپ کے خلوص کو بتائے گی کہ آپ اپنے توبہ میں کس قدر مخلص ہیں۔ لوگ توبہ کرتے رہتے اور اپنی برائیوں کو، جس گناہ کا ارتکاب کرتے رہتے، اس گناہ کی گڑیا، اس گناہ کی پڑیا اپنے جیب میں لیے رہتے اور زبانوں پر استغفر اللہ کہتے رہتے۔ تو توبہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اس گناہ سے جس قدر جلدی ہو سکے پیچھا چھڑا لے۔ اسی طرح سے توبہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان یہ عزم کرے، انسان یہ عزم مصمم کرے، یہ پختہ ارادہ کرے، اپنی دل کی گہرائی کے ساتھ یہ پختہ ارادہ کرے کہ وہ اپنے اس گناہ کی طرف واپس کبھی نہیں لوٹے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی توبہ حقیقی معنوں میں توبہ ہو تو کبھی بھی گناہ کی طرف واپس لوٹنے کی نیت دل میں نہ رکھیں۔ اور یہ عزم مصمم، یہ پختگی ارادے کی ہر انسان کے اندر مختلف ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر توبہ کرنے کے بعد ارادے کی پختگی باقی نہیں رہتی ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے۔ جب آپ توبہ کرنے کے بعد کسی گناہ کی طرف لوٹتے ہیں تو آپ دراصل خود اپنا امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر توبہ کرنے کے بعد کس قدر اپنے آپ سے کیے ہوئے، اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کا کتنا پاس و لحاظ ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے پانچویں شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد، پانچویں شرط یہ ہے کہ توبہ انسان ایسے وقت میں کر رہا ہو کہ وہ توبہ کی قبولیت کے بند دروازوں کا وقت نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی کی جان کنی کا عالم ہے، سکرات الموت کے عالم میں ہے، جان اس کی گلے میں اٹکی ہوئی ہے اور وہ توبہ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے سورج کا مغرب سے پچھم سے نکلنے کا وقت نہ آ جائے تو ایسے وقت میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ان اوقات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ نصوح، خالص توبے کی ان شروط کو سمجھیں گے اور ہم اپنے اندر خالص توبہ کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کس قدر مہربان ہے۔ ایک آدمی دن میں 70 بار گناہ کرے، ایک آدمی دن میں 100 بار گناہ کرے اور 100 بار معافی مانگے اور سوال پوچھے کہ کیا اے اللہ رب العالمین تو مجھے 100 بار بھی بخش سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نہیں تھکتا ہوں، تم تھک جاؤ گے، تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، تم توبہ
کرتے کرتے معافی مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، لیکن میں تمہیں بخش کرتا ہوا نہیں تھکنے والا ہوں۔ تم جب جب گناہ کرو گے تب میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العالمین ایک حدیث میں ہے کہ ان اللہ یبسط یدہ کل لیلۃ، کہ اللہ رب العالمین ہر رات کو اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے راتوں میں گناہ کیے ہیں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، میں انہیں معاف کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے دن میں گناہ کیا ہے رات کو اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے اور پھیلاتا ہے، کہتا ہے جنہوں نے گناہ کیا ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، الذین وہ لوگ جنہوں نے اسرفوا علی انفسهم اپنے نفسوں پر حد سے تجاوز کر دیا، اپنے نفسوں کے اوپر جنہوں نے حد سے تجاوز کیا ہے، ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو، تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ہم توبہ تو کریں پہلے، اور توبہ کرنے کے بعد آپ کے دلوں میں اگر پرانے کسی گناہ کی کھٹک باقی رہتی ہے تو مسلسل توبہ کرنا چاہیے، اور گناہوں کی کھٹک دلوں میں باقی رہنا یہ انسان کے ایمان کی علامت ہے، انسان کے ایمان کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان ابھی بچا ہے، جو اس کے سابقہ گناہوں پر اس کو دستک دیتا رہتا ہے۔ اور جب یہ گناہوں کی کھٹک دل میں محسوس ہوتی ہے تو دو پیغام ہوتا ہے کہ کبھی اس گناہ کی طرف واپس مت لوٹنا، دوسرا ایک پیغام ہوتا ہے کہ اے بندے رب تو آج بھی اپنے فلاں گناہ کی اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کر لے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ بے شک بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں ہمارے اوپر نازل ہوں، تو ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ نصوح کریں، خالص توبہ کریں۔ اس کی کچھ شرطیں بتائی گئی۔ اگر آپ اپنی زندگی، نئی زندگی آج سے شروع کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی نئی زندگی آج سے شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کپڑے بدلیں گے، آپ کپڑے بدلیں گے، نئے کپڑے پہنیں گے، تو نئے کپڑوں کو پہننے سے پہلے ضروری ہے پرانے کپڑے اتارنا۔ ایسے ہی نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے، نیک اعمال کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پرانی جو آپ کی سیاہ کاریاں تھیں، بیکاریاں تھیں، بدکاریاں تھیں، گناہ جو کچھ آپ نے کیے، ان سب سے آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، ان سب سے اپنے آپ کو خالی کر لیں، اور اس کے بعد پھر نیکیوں کو جمع کریں، پھر نیکیوں کو جمع کرنا شروع کریں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کس قدر گناہوں کو بخشتا ہے، اس آیت کریمہ میں ذرا غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک توبہ انہی کی قبول ہوتی ہے للذین یعملون السوء، جنہوں نے کوئی برائی کیا ہو، بجہالۃ، جہالت میں کیا ہو، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب میں ہی توبہ کر لیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ رب العالمین علیم و حکیم ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے جہالت میں اور فوراً توبہ کر لے تو ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جہالت میں، نادانی میں گناہ کرتے ہیں؟ ہماری اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو گناہ جان بوجھ کر کرتے ہیں،
پڑھے لکھے لوگ گناہ کرتے ہیں، وہ لوگ ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں جو اس گناہ کے بارے میں لمبی چوڑی ریسرچ اور لمبی چوڑی تحقیق رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ گناہ کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہاں پر جہالتی کا کیا معنی ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مومن، کوئی بھی انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو دراصل وہ حالت جہالت میں ہوتا ہے، چاہے وہ اس گناہ کے بارے میں کتنا کچھ بھی جانتا ہو، لیکن دراصل وہ حالت جہالت میں ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ عبداللہ ابن عباس کی یہ تفسیر ہمیں یہ امید دلاتی ہے کہ ہم کسی گناہ کو چاہے جانے میں کریں انجانے میں کریں، لیکن اگر فوراً توبہ کر لیں تو اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو برائیوں پر برائیاں کرتے رہتے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، برائیوں پر برائیاں کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، موت حاضر ہو جاتی ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو کہنے لگتا ہے اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ایسے ہی ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو وقت ختم ہو چکا ہے، ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے اندر توبہ و استغفار کا جذبہ پیدا کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے رونے گڑگڑانے کا جذبہ پیدا کریں، تو ہمارے حالات سدھر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی حالات میں کسی بھی قسم کی تبدیلی چاہتے ہیں تو ہماری تبدیلی کی سب سے پہلی شروعات توبہ و استغفار سے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کو ہمیں توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی ملک میں پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، وہ اللہ ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں تو شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔